اسی طرح اگر بنام دین فسادات میں ہیں، اگر بنام دین بے راہ رویاں ہوئی ہیں، بنام دین تفریقے پر ہیں، تو اس سے اصل دین جو ہے وہ فنا کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر نگاہ نے غلط چیز کو یاقوت سمجھ کے لے لیا ہے تو یاقوت کو کوسنے نہ دیجیے، اپنی نگاہ کو کوسنے دیجیے کہ دھوکہ کھایا۔ اسی طرح بنام دین اگر آپ غلط نتائج کو اختیار کریں اور مشاہدہ کریں اور خود بھی اس میں پڑ جائیں اور مصیبت اٹھائیں تو اس کی وجہ سے اصل دین جو ہے اس کے اوپر تو فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو دھوکہ ہوا ہے تو کوشش کیجئے کہ نگاہ امتیاز میں قوت پیدا ہو۔ اسی طرح اگر غلط دین کے نعرے سے آپ کبھی گمراہی میں پڑے ہیں تو بصیرت کو اپنی قوت دیجیے تاکہ صحیح دین کا اور غلط دین کا احساس ہو سکے۔ اسی لیے تحقیق واجب ہے، اسی لیے سنی سنائی باتوں پر کسی کے کہنے پر عمل نہیں ہے، بلکہ خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے، یہ راستہ صحیح ہے یا راستہ غلط ہے۔ تو اگر تحقیق مذہب وہ سچے راستے کو بتائے تو پھر آپ کا فریضہ یہ ہوگا کہ اس سچائی کے راستے کو اختیار کیجیے کہ جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں، اس میں دیکھیے کہ وہ خطرے تو نہیں۔ تو حقیقت میں آپ کہیے کہ دنیا والے جو دین کے خلاف باتیں کہتے ہیں کہ ایک دین ہوتا ہے تو اختیار بھی کر لیتے، دین تو اتنے زیادہ ہیں، اب آدمی اس جھگڑے میں کیوں پڑے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ اصول ہو کہ جب کوئی دوراہا آئے تو گھر واپس آ جایا کیجیے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا یہی طریقہ ہے۔ اسٹیشن گئے، دو پلیٹ فارموں پر دو گاڑیاں کھڑی ہیں، کہنے لگے ایک گاڑی ہوتی تو بیٹھ بھی جاتے، اب دو گاڑیاں ہیں تو کون اس جھگڑے میں پڑے؟ لہذا واپس چلے جائیں۔ ہر شعبے زندگی میں پابند ہوجیے۔ بچہ بیمار ہو تو کہتے کہ شہر میں ایک ڈاکٹر ہوتا تو خیر علاج کر بھی لیتے، اب اتنے ڈاکٹر ہیں اور کوئی کسی کو اچھا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو اچھا کہہ رہا ہے، تو بلا سے مر جائے میں اس جگہ میں نہیں پہنچا۔ اور پھر اب کسی چیز میں تخصیص تو نہیں رہے گی، لباس سب ایک پہنتے ہوتے تو خیر کچھ پہن لیتے، لیکن اب اتنے قسم کے لباس ہیں تو کون اس جگہ میں پڑے؟ لہذا لباس فطرت بہتر ہے۔ ترقی یافتہ دور میں کچھ ہیں جماعتیں اور تو وہ آپ اس بنا پر اس اصول کے پابند ہوجیے تو پھر اب وہ تو آسان ہے لباس سے آزاد ہو جانا، لیکن غذائیں سب یکساں کب کھاتے ہیں؟ ایک کوئی غذا پسند کرتا ہے، ایک کوئی غذا پسند کرتا ہے، تو آپ کہیے کہ اس جھگڑے میں کیوں پڑوں؟ پھر نظری اختلاف ہے، عملی فقط اختلاف نہیں ہے کہ کسی کو یہ غذا پسند ہے، کسی کو یہ غذا پسند ہے، بلکہ کوئی کسی غذا کو صحیح سمجھتا ہے، کوئی اس غذا کو غلط سمجھتا ہے۔ کچھ سبزی خور ہیں، کچھ غیر سبزی خور ہیں، غذا میں بھی مذہبوں کا اختلاف ہے، غذا میں بھی نظریات کا اختلاف ہے، تو آپ کہیے کون اس جھگڑے میں پڑے؟ لہذا کچھ نہ کھائیں گے، ہوا کھائیں گے۔ مگر اس اصول کو بنا کے پھر زندہ رہ کے دکھائیے تو میں جانوں۔ تو لاکھ بہت سی غذائیں ہیں، آپ خود غور کیجئے کہ کون غذا آپ کے لیے مناسب ہے، کون غیر مناسب ہے، کون آپ کے لیے خوشگوار ہے، کون آپ کے لیے ناگوار ہے۔ آپ اس غذا کو اختیار کیجئے۔ وہ پلیٹ فارم پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو آپ جو واقف راہ ہیں، جو اس اسٹیشن سے باخبر ہیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھئے کہ ہماری منزل تک پہنچانے والی کون سی گاڑی ہے۔ یاد رکھیے
کہ اگر پوچھا اور اتفاق سے اس نے غلط بتا دیا اور تو پھر آپ مورد الزام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے امکانی طور پر بھی جو ممکن تحقیق تھی وہ کر لی، لیکن اگر آپ نے دریافت کرنے کو اپنے شان کے خلاف سمجھا اور آپ واپس ہو گئے تو گمراہ بھی ہوئے اور مورد الزام بھی ہوئے۔ بھائی یوں ہی سمجھ لیجئے کہ راہ تحقیق میں قدم زنی کیجئے، امکان بھر۔ تن آسانی کا محاورہ ہے، ذہن آسانی کا نہیں ہے، میں کیا کروں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ذہنی کاہلی سے کام لے کے بس شگون تحقیق کا کر دیجئے۔ ذہنی واقعی امکانی جد و جہد راہ حق میں قدم زنی کی کیجئے، دریافت کیجئے، اور تو پھر اگر آپ راہ تحقیق میں بغیر منزل پر پہنچے ہوئے دنیا سے اٹھ گئے تو میرے نزدیک خدا عادل ہے۔ اگر اس کے علم میں آپ نے امکانی کوتاہی نہیں کی ہے تو پھر وہ گمراہی کی سزا نہیں دے گا، لیکن آپ کا تو فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، پھر آپ مورد الزام عقلا نہیں ہوں گے۔ ارے عقلا تو عقل سے کام اکثر نہیں لیتے ہیں، مورد الزام عقل نہیں ہوں گے، اور دنیا کے علاوہ آخرت جس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی پھر آپ کو سزا نہیں دے گا کہ جس حد تک تم پہنچ سکتے تھے اس حد تک تو تم نے کوشش کی، اب اس کے بعد راہ طلب میں تم اگر دنیا سے اٹھ گئے تو یہ تمہارے نادانستہ اپنے امکان کے سے باہر ایک نتیجہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے کہ تم منزل حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ پہنچ سکے یہ اگر ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ تھک کے بیٹھ رہے تو منزل تک نہ پہنچنا یقینی، لیکن اگر تحقیق کرتے کرتے اٹھ گئے تو امکان تو ہے منزل تک پہنچنے کا۔ اس لیے یہی دنیا میں ہر ایک اصول ہے، علاج کیا اور پھر طبیب صحیح دوا نہ دے سکا تو یہ آپ کی عملی کوتاہی کوئی نہیں ہے، لہذا آپ مورد الزام نہیں ہوں گے، لیکن اگر دوا ہی نہ دی اور وہ مر گیا تو آپ مورد الزام ہوں گے۔ تو اب انسان کے لیے بہرحال راہ حق میں پہنچنے کے لیے ایک رہنما خود ذاتی طور سے عقل کو قرار دیا کہ عقل سے سمجھو، اس کے بعد سہارا دیا باہر کے معلمین نے، جو باتیں عقل نہیں سمجھ سکتی تھی ان میں ان کا کام ہے بتانا، اور جو باتیں عقل سمجھ سکتی تھی مگر روایات قدیمہ کے بوجھ کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھلتی تھیں، تقلید آبا و اجداد کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو وہاں ان معلمین نے یہ کام کیا کہ عقل کے فیصلے کی دبی ہوئی چنگاری کو اوہام کے خاکستر سے نکال کر آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اسے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انبیاء و مرسلین کے فرائض ان کے کارنامے کو بیان کرتے ہوئے اپنے بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیثیروا دفائن العقول، خالق نے ان کو بھیجا تاکہ عقل کے دفینے، یعنی زمین کی تہوں میں جو دولت ہوتی ہے ان عقلی فیصلوں کے دفینوں کو، جس کے اوپر انبار ہے کتنا، اس سب انبار کو توہمات و تقلیدات کے ہٹا کر اور اسے ابھار کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے حقیقی عقل اور ان کے تعلیم کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔